سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اتنے پیسوں کا صدقہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ حقیقت دنیا دنیا کی حقیقت۔ انسان دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا؟ مقصد حیات سے دوری کیوں؟ نیکی صرف فوٹو سیشن تک محدود؟ انسانی حقوق کی تذلیل کیوں؟ بہترین زندگی گزارنے کے اصول سے محرومی۔ بہترین زندگی کیسے گزاری جائے؟ بہترین زندگی، بہترین آخرت۔ زندگی کی اگر کوئی آشنائی مزہ لینا چاہتا ہے، حقیقت سمجھنا چاہتا ہے، تو وہ یہ کرے کہ اپنے آپ کو مکمل اسلام کے ڈھانچے میں ڈال دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے انتہائی عزت کے لائق ہمارے برادر مکرم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم ان کی شکر گزار ہیں۔ میں عاجز بندہ محمد ریاض، جامعہ رضویہ قاسم العلوم کورسیاں جاتنا کا خادم ہوں۔ ہمارے بھائی نے دنیا کی حقیقت کے حوالے سے سوال پوچھا ہے، اس کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہی اختصار کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک بزرگوں کا واقعہ پڑھا ہے کہ وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نا چوک میں بیٹھا ہوا جوتی پالش کر رہا تھا۔ وہ صاحب نظر بزرگ وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا اس بندے کا دل تو بڑا روشن ہے، یہ تو بڑا کمال کا آدمی ہے اور یہ یہاں جوتی پالش کر رہا ہے۔ انہوں نے نا اس سے پوچھا، قریب گئے اور کہنے لگے، بابا جی یہ دل کیسے چمکایا ہے، یہ کیسے روشن ہوا ہے، یہ کیسے کمال کو پہنچا ہے؟ انہوں نے کہا، بیٹے میں تو جوتیاں پالش کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ انہوں نے کہا، جی کیسے؟ لوگ تو عبادت ریاضت مجاہدے کرتے ہیں، بڑی بڑی مشکلات دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، جی کہ میں نا جو جوتی پر پالش خرچ ہوتی ہے، جو اس کا دیگر معاملات ہوتے ہیں، ان کے تو میں پیسے لیتا ہوں، لیکن جب میں جوتی کے آخری 3 چکر لگاتا ہوں تو ان 3 چکروں میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں اس بندے کی جوتی کو چمکاؤں گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا اور میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی جوتیوں کو چمکا کے ان کے دلوں کو راضی کیا ہے، اللہ نے میرے دل کو چمکا دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک جوتی کسی کی اگر اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک بندے نے انسان کے لیے اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو روشن کر دیا۔ اب اسی طرح جب بندہ اللہ کی رضا کی خاطر کوئی بھی عبادت کرتا ہے، لوگوں نے تو دین کو یہ سمجھا ہے کہ مسجد میں جائیں تو خدا ہے، باہر جائیں تو نہیں ہے، اور دکان پہ جائیں تو جو مرضی کرتے رہیں، حالانکہ اسلام کا یہ نظریہ بالکل نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو جیسا رب مسجد میں بندے کو دیکھ رہا ہے ایسے دکان پہ اور آفس میں بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ اور ہمیں تو یہ دنیا سے ہم دنیا داری اور دین داری کا معاملہ کرتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ زندگی کی اگر کوئی آشنائی مزہ لینا چاہتا ہے، حقیقت سمجھنا چاہتا ہے، تو وہ یہ کرے کہ اپنے آپ کو مکمل اسلام کے ڈھانچے میں ڈال دے۔ اور وہاں یہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں، اسلام نے ایک بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بازار سے سبزی خریدتا ہے، ان کے کھانے کے لیے آٹا خریدتا ہے، ان کے ایسا کرتا ہے کہ ان کے کپڑے خریدتا ہے۔ تو اب یہ بندہ کہے جی یہ میں دنیا داری ہے، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، یہ جو سودا خرید رہا ہے، یہ جو آٹا خرید رہا ہے، یہ جو کپڑے خرید رہا ہے، اگر یہ کہے کہ میں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا میرے لیے حکم ہے کہ میں نے انہیں کھانا کھلانا ہے، میں نے انہیں کپڑے دینے ہیں، میں نے ان کی خدمت کرنی ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ جو عمل پیسے خرچ کرے گا اس کے نامہ اعمال میں اتنے پیسوں کا صدقہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ دیکھیے کہ اسلام کے اندر تو یہ بھی ہے کہ ایک بندہ اگر اپنی بیوی بچوں کے لیے ان کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے ان کی خرید کے لیے، تو اس کے نامہ اعمال میں تو صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جب اس نے نیت یہ بدلی ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ اب بس ہمارے ہاں آج بلڈ پریشر، شوگر، یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی، ہر دوسرا تیسرا آدمی اس سے متاثر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کام کیا ہے۔ جب اس کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے پھر ہم سمجھتے ہیں جی ہم وہ وویلا کرتے ہیں، دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر ہم نے وہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوتا تو ہمیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ زندگی اسی انسان کی کمال کی گزرتی ہے جو اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ تو رب راضی کیسے ہوتا ہے؟ جب اس کی رضا کی خاطر اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے، دنیا کے اندر جو عمل کیا جائے اس عمل کو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے، تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ ہمارے ہاں بعد میں ہم دنیا کماتے رہتے ہیں، بہت کماتے ہیں، آخر میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے، ہم تو سب کچھ ادھر چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے
اسی کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا کے زندگی کے اسانس لیے ہوتے ہیں، وقت گزارا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ میں تو یہ کہوں گا اپنے رب کو راضی کر لیں اور زندگی کا مزہ لے لیں، بس اسی میں مزہ ہے، ورنہ اس کے علاوہ بادشاہیاں بھی ہوں، سب کچھ ہو، اگر آخر میں انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ رب کو راضی کرنا یہی کمال ہے، بس اپنے رب کو راضی کر لیں اور اس دنیا کے اندر پرسکون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں